الحمد لله الذي أحسن العلم في الأعصاب والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ وأعظم شانہ وتم برہانہ بحساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس بات کی حقیقی نہیں اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے تصدق سے آپ کو ہم سب کو کئی نوجوانوں کے بزرگوں سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن و سنت کو سننے سنانے اور اس پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موضوع ایسا ہے کہ جس کے متعلق آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بار بار ذکر کرو، بار بار ذکر کرو۔ کئی ایسے ٹاپک ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ بندہ اس پر بات کرتا ہے پھر دوبارہ نہیں کرتا، لیکن ایک موضوع ایسا ہے عوام کے لیے، خواص کے لیے، چھوٹے بڑوں سب کے لیے، جس کے متعلق آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ذکر بار بار کرو، بار بار کرو، ہر محفل میں ہر جگہ پر اس کا ذکر کرو۔ اور فرمایا کہ اکثر ذکرہا حاضر اللذات، فرمایا کہ کس چیز کا میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ ذکر کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، فرمایا وہ موت ہے۔ اور فرمایا کہ سب کے لیے اس کا ذکر کرو، امیر ہے، غریب ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، فرمایا اس کا جب ذکر ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں پھنس چکا ہے اور دنیا سے نکلنا، اللہ کی طرف آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو فرمایا اس موضوع کا بار بار ذکر کرو، موت کا بار بار تذکرہ کرو، یہ اس کے دل کو موم کر کے اس کی لذتوں اور خواہشات کو کاٹ کے رکھ دے گی اور اس کو رب کی طرف راغب کر دے گی۔ اس لیے آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، لیکن ایک زندگی غریب کی ہے، ایک زندگی امیر کی، دونوں زندگیوں کے
زمین و آسمان کا فرق ہے. غریب کے اوپر زکات نہیں ہے, غریب کے اوپر حج نہیں ہے. جی کئی ایسے اللہ رسول کے احکام ہیں جو غریب پر نہیں ہے. امیر پر زکات ہے, امیر پر حج ہے, امیر پر بہت سارے احکام ہیں. اس کی حضور نے فرمایا قیامت والے دن غریب جو ہے نا 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں چلے جائے. امیر نے کچھ صراط کا حساب دینا ہے. روکو بھائی, ہم نے تمہیں نعمت مال دی تھی, تم نے اس کی زکات نکالی, تمہارے اوپر آج فرض تھا, کبھی ہمارا گھر دیکھا تھا. طرح طرح کے اس کے اوپر احکام جی. تو اور پھر امیروں کے بھی طبقات ہیں. امیر لوگ حکمران رہے, بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے رہے, اور ان کی حکمرانیاں قابل رشک ہیں, ان کا دنیا سے جانا بھی قابل رشک ہے. ہم چونکہ وقت کی قلت ہے بس 1 2 3 شاید ذکر ہو سکے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے بعد سب سے بڑی ہستی نے عدل و انصاف کی حکومت قائم کی ہے, اور جن کے موت کے وقت اللہ کی طرف سے اوپر لکھی ہوئی تاریخ ان کے سینے پر گری کہ ہم نے تمہیں بخش دیا ہے کیونکہ تم نے عدل و انصاف کی حکومت قائم کی ہے. وہ کون ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی آپ ہسٹری جانتے ہیں, تاریخ سے آپ واقف ہیں. ان کی جو عالیہ تھی وہ خود بھی بادشاہ تھے, اور ان کی عالیہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی, عبد الملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ. اور ان کے والد عبد الملک بن مروان نے جو حکومت کی ہے, اور پھر آخری جو ان کا خاص کر وقت ہے وہ قابل رشک ہے. دمشق میں موت آئی ہے. آخری وقت جب آیا نا, ایک دھوبی کو دیکھا, کپڑے دھونے والے کو دیکھا, تو اس کی محنت کو دیکھ کر, قابل رشک زندگی کو دیکھ کر رونا شروع ہو گیا. عبد الملک بن مروان سے لوگوں نے سوال کیا, آپ نے اتنا طویل عرصہ حکمرانی کی ہے, اب آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر, دنیا کو چھوڑ کر دار بقا آخرت کی طرف جا رہی ہیں, آخر ہمیں رونے کی وجہ تو بتاتے چلیے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عبد الملک بن مروان نے کہا, وہ جو سامنے دھوبی کپڑے دھو رہا ہے, میں اس کی زندگی کو دیکھ کر پھر اپنی زندگی کی طرح جب دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے. وہ اپنے ہاتھ سے محنت کی کمائی کر رہا ہے, اور اللہ کو اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی پسند. اور میرے نیچے کتنے لوگ, عوام رعایا کتنی رہی, کتنے لوگوں پر میں نے ظلم کیے ہوں گے, پتہ نہیں میرا کیا کروں. کہاں آخر دنیا سے جا رہے ہیں, کوئی نصیحت تو کرتے جائیں, کوئی وصیت تو بتاتے جائیں. تو عبد الملک بن مروان نے قرآن کی آیت پڑھی, کیونکہ اس وقت کے حکمران بھی قرآن و سنت سے واقف تھے, قرآن و حدیث پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے لوگوں, جب دنیا میں تم آئے تھے, جب میں نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم اکیلے دنیا میں آئے تھے, تمہارے ساتھ ماں کی شکم سے اور کوئی نہیں آیا تھا. جب دنیا میں تم آئے تھے تم اکیلے تھے, اور ذہن میں رکھ لو کہ جب دنیا سے جانا ہے پھر بھی اکیلا جانا. شکم مادر میں تم اکیلے اس کو چھوڑ رہے ہو, تو پھر جب دنیا سے جانا ہے تو قبر میں بھی تم نے اکیلا رہنا ہے, کسی دوسرے نے تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. اور اس دنیا سے جب تم نے جانا ہے, دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, وَتَرَكْنَا مَا خَبَّرْنَا بَرَا ظُهُورِكُمْ. فرمایا ہم تمہیں دنیا سے اکیلے لے جائیں گے, اور جو کچھ بھی ہم نے مال و دولت تمہیں دیا ہے, جو نعمتیں دی ہیں, سب کی سب پیچھے رہ گئے. جی سکندر ضرور کرنا ہے. کوئی دنیا پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ میرے جو بازو ہے نا, کفن سے بیر نکالو, خالی ہاتھ. لوگ دیکھیں, ان کو پتہ چل جائے کہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والا بندہ اگر آج دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا کوئی مفلس کوئی تمنگر ہو گئی, کوئی مفلس کوئی تمنگر
مفلس کوئی توندر ہو گئے، جب مٹی میں مل گئے سب میرا ہو۔ یہاں تو 100 حکمران انسان، 100 غلام ہیں، 100 بڑھکر چاکر ہیں، صاحب رشتے دار میں ہیں، برادری ہیں، لیکن قبر میں جب جانا ہے تو جیسے دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلی کوٹری میں رہ کر آئے تھے، قبر میں بھی جانا ہے تو اکیلا رہے۔ جی تو عبد الملک بن حکمران، ان کی عبد الملک بن مروان کی جو حکومت ہے یہ اس کے نچوڑ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جانے میں بھی فرق ہوتا ہے، زندگی گزارنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سوچ سمجھ کے نیک امان کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارتی ہے اور ان کی زندگی بھی شان کی ہوتی ہے، ان کی موت بھی شان کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ ان سے واقف ہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، جن کا سلسلہ تصوف اتنی بڑی ہستی، حضرت فیض عالم کی ہستی، مخدوم امت کی ہستی، حضور داتا بشر بیری کی ہستی، جن کا سلسلہ تصوف قبول کر کے ساری زندگی سلسلہ جنیدیہ میں گزارتی ہے۔ جنید بغدادی کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، جس دن کو آپ نے فوت ہونا ہے، اس دن بھی الحمدوں سے لے کر من الجنت والناس تک پورا قرآن مجید ختم کر دیا۔ کوئی کہتا ہے حضور اب تو بیماری کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، اتنی محنت، اتنا تلاوت، فرمایا تمہیں پتہ نہیں دنیا سے جا رہا ہوں تو نامہ اعمال اب سمیٹا جا رہا ہے، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی نا پھر دوبارہ نیکی کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ موقع جب تک دم میں دم ہے اس وقت تک ہی مل رہا ہے، جب روح قبض ہو جائے گی پھر نیکیاں کرنے کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو میں نے کہا تلاوت کروں جی، کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ نے اللہ اکبر پڑھا، فرمایا جس کی یاد میں زندگی گزاری ہے اس کا کرم ہے موت کے وقت بھی وہ یاد ہے۔ یہ ہستی ان کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز عدل انصاف کی سکہ جمانے والے پوری دنیا پر جب اس دنیا کو الوداع کہنے لگتے ہیں، چند دن ان کے باقی رہتے ہیں، وہ چند دن بھی ان کے تاریخ کے دوران الٹ کر پڑے، وہ بھی نصیحت و موت، موت کا وقت ابھی قریب ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہم احفی علیہم موتی ولو ساعۃ من النہار۔ اے اللہ دنیا سے تو سب نے جانا ہے، ایک دن اس فانی جہان کو چھوڑ کر باقی جہان کی طرف رخ کے سفر مانگنا ہے، جانا ہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بھی جانا ہے، لیکن تیری پیغام یہ التجا ہے، میں جب دنیا سے جاؤں اس دار فانی کو الوداع کہوں تو پھر ایک میری تمنا سن دے مولا کہ میں جب دنیا سے جاؤں، اگرچہ دن کے وقت مجھے موت آئے، رات کے وقت نہ بھی آئے، لیکن جب مجھے موت آئے تو میں اکیلا موت کے وقت ہوں، تیری ذات کو پتہ ہو مجھے۔ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے موت سے پہلے آپ کے دشمنوں نے، ایش پرست لوگوں نے، جن کی ماتحت کئی کئی غلام ہوتے تھے، عرب کے غلام لوگوں کا سلسلہ بڑا وسیع تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی میں کیا کرتے تھے، ان کے دور حکومت میں کئی آقا ایسے تھے، کئی کے غلام تھے۔ ایک شخص نے غلام کو لالچ دی، میں تمہیں 100 دینار دیتا ہوں اور تیری آزادی کا وعدہ تجھے دیتا ہوں کہ جو تیرا آقا ہے اس سے میں تجھے آزاد کراؤں گا، لیکن ایک کام کر دی، عمر بن عبدالعزیز کو قتل کر دے۔ رحمۃ اللہ علیہ غلام تھا، لالچ میں آ گیا، 100 دینار اس نے لے لیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو قتل کرنے کے ارادے سے جب آیا، اللہ نے آپ کو اندر کی بصیرت دی ہوئی تھی، چارج دیا ہوا تھا، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے غلاموں کو اشارہ کیا کس کو پکڑ لیا، آپ کے غلاموں نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا بھائی میرے پاس آ جاؤ، کیا دعوت تمہیں دی گئی ہے؟ کہا 100 دینار میرے پاس ہے، وہ مجھے دیا گیا ہے اور آزادی کی ساتھ شرط، کہا جو 100 دینار تمہارے پاس ہے مجھے دے دو، وہ بیت المال
کر کھا دیتے ہیں، عوام کی امانت ہوتی ہے، عوام کے لیے سامنے ہوتا ہے سوتے ہوئے ایسے حکمران اللہ اکبر. اور پھر آپ کی زندگی کے دن باقی تھے. آپ کی آج یہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ بس میں بیٹھ مان چلی گئی، پھر اس کے بعد میں واپس آئی تو میرے اور ان کے درمیان ایک کمرے کا گھر میں صرف فاصلہ تھا. میں نے ان کے کمرے سے آواز سنی، تلاوت کی آواز آ رہی تھی. وقت کے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز اور تلاوت کیا کر رہے ہیں؟ دل کا دار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون فی الآخرۃ. آخرت کا جہان مولا تو نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں تکبر کی زندگی بھی نہیں گزارتے، عاجزی کی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں فسادی بھی نہیں ہوتے، فساد بھی برپا نہیں کرتے، پرامن زندگی والعاقبۃ للمتقین. بہترین انجام تیرے ہاں نیک لوگوں کا ہوتا ہے. بس یہ آپ تلاوت کر رہے ہیں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا اور تینوں بادشاہوں کے چہرے بیت اللہ سے پھر گئے. اللہ کے گھر سے جب موت آخری یا دفنانے کے وقت چہرہ پھر جائے نا قبلے سے، تو وہ علامت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جنتی نہیں ہیں، اللہ ان کو قبول نہیں کر رہا. حضور کیا وہ نیک نہیں تھے؟ نیک تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، سارے نیک کام کرتے تھے، لیکن جب حکمران بنے تو پھر لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ظالم تھے. اور ظالم اللہ جہاں قبول نہیں. جی اللہ اکبر. تو کسی بھی کام کو آپ نے اتنا 10 سال کا عرصہ، طویل عرصہ ہے آپ نے حکمرانی کی ہے، اللہ کریم نے آپ کو 13 بیٹے عطا فرمائے ہیں، لیکن 13 میں سے کسی ایک بیٹے کے لیے کوئی جائیداد، کوئی مال و ثروت، کوئی آپ نے کیا کہتے ہیں خزانے نہیں بنائے. حالانکہ جتنے حکمران آتے ہیں اپنی اولاد کا سوچتی ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا. فرمایا 2 ہی باتیں بھائی، اللہ کا شکر ہے حکمرانی بھی اس نے دی ہے، اور جس دن سے حکمرانی دی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کوئی رات رونے سے خالی. اللہ جس نے حکمرانی ملی اس نے علماء سے دوستی کرنا، رات شام کے بعد علماء کو بلانا، بھائی قرآن حدیث پڑھ کے مجھے سناؤ موت کے بارے میں. سچ کے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز روتے تھے. کوئی پوچھتا تھا باقی فرماتے تھے عمر بن عبدالعزیز پہلے تو اکیلا تھا، تو نے فقط اپنی ذات کے بارے میں رب کو حساب دینا تھا، لیکن اب تیرے قدموں پر پوری عوام کا رعایت کا بوجھ بھی پڑ گیا ہے. ایک ایک مرد عورت کا تو نے قیامت والے دن حساب. فرماتے اس کی نہ ہوتا، آنکھیں اس کی اشبار ہوتی ہے. تو فرمایا بے شک 10 سال حکومت کی ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کا بھی آپ نے سنا ہوگا، جس راہ سے گزر کے شیطان بھاگ جاتا، سرکار فرماتے حق بات اللہ فاروق اعظم کی زبان اور دل پر جاری کر دیتا ہے، لیکن 10 سال دنیا سے جانے کے بعد کسی کے ہاتھ میں آتے ہیں تو اوپر سے پسینہ صاف کر رہے ہوتے ہیں اپنی نشانی سے. پوچھنے والا حقیقت مند پوچھتا حضور یہ کیا؟ فرمایا حکومت بہت بڑی چیز ہے. حکومت کی ہے، ابھی 10 سال گزر گئے، ابھی حساب کتاب سے فارغ ہو رہا ہوں. تھوڑے سال کی ہے، تھوڑا سا کیا حکومت، عدل انصاف کی ہے. اور اعظم کے آپ کو پتا ہے حکومت وقت کی قلت ہے. ایک عورت کا جو تیل تھا نا وہ نیچے بوتل گری اور زمین جذب کر گئی. عورت نے کہا کہ عمر کی حکومت ہے اور زمین میں کام کر رہی ہے. حضرت فاروق اعظم نے زمین کے اوپر چھڑی ماری تھی. فرمایا یہ بتا عمر نے تجھ پر عدل انصاف کی حکومت نہیں کی، میرے غریب عورت کا تو زمین کیوں تیل جذب کر رہی ہے؟ ویسا آپ کا کہنا تھا، وہ جتنا عائل تھا فوراً زمین نے باہر اڑے دیا، اس عورت نے بوتل ڈبا دی. اور قیامت تک مدینہ پاک میں زلزلہ نہیں آئے گا کہ صحابہ نے وہاں عدل انصاف کی حکومت کے سکے جمائے. 'اللہ اکبر' کہا. 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 'اللہ اکبر' کہا.
کہ 10 بیٹے بھی ٹھیک ہے، اتنی حکومت بھی ٹھیک ہے، دو ہی باتیں ہیں بھائی، حکومت آنے کے بعد اولاد کا کیا سوچنا ہے، رعایا کا سوچنا ہے، عوام کا سوچنا ہے۔ اولاد کا میں نے تو نہیں سوچا، کوئی سوچ نہیں، تمہیں پتہ نہیں مجھے پتہ ہے، میری اولاد یا تو نیک ہے یا بد ہے۔ اگر اولاد میری اولاد جو ہے وہ بری ہے، نیک نہیں ہے، تو جو رب کے نہیں بن سکے وہ عمر بن عبدالعزیز کے کیسے بنے؟ اور فرمایا کہ اگر میری اولاد نیک ہے، وہ رب خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، فرمایا میں نے قرآن میں حکم نازل کر دیا ہے، جو میرے بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، پھر میں خود ان کا متولی ہوتا ہوں، میں خود ان کی خصوصی نگرانی کرتا ہوں، خود ان کے سارے معاملات کا ضامن بن جاتا ہوں۔ فرمایا پھر عمر بن عبدالعزیز کو فکر کرنے کی اجازت ہے۔ جی اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک وقت انہوں نے یہودی مذہب کے مطابق زندگی گزاری، پھر ایک وقت آیا عیسائی مذہب کے مطابق زندگی گزاری، بہت طویل عمر پائی، آخر حضور کی غلامی میں جب آئے پھر حضور کی ہو کے رہ گئے، پھر کسی کے ظلم کے اسیر نہیں ہوئے۔ جب حضور کی غلامی میں آ گئے، ساری زندگی اچھی گزری، موت کا وقت آیا تو انہوں نے شروع ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی کو لوگوں نے کہا بھائی آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آپ کیوں لڑے؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے ایک وعدہ کیا تھا، بس حضور چلے گئے لیکن مجھ سے وعدہ خلافی ہو گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمدی بن جاؤں، میں زندگی ایسے گزاروں گا جیسے ایک مسافر گزارتا، جیسے مسافر کا زیادہ سفر ہوتا ہے، سفر کرنے کے لیے جتنا وہ سامان لیتا ہے میرے گھر میں اتنا سامان ہوگا، لیکن آج میں دنیا سے جا رہا ہوں اتنا مسافر والا سامان ہے، وہ سامان زیادہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ زیادہ لاکھوں روپے کروڑوں کی دولت ہے نہیں، صرف 10 درہم دنیا سے جاتے ہوئے سلمان فارسی کے گھر میں موجود تھے۔ 10 درہم تو ہے عورت کا اخبار ہوتا ہے، لا مال الا حسد کرائے، حضور نے کہا 10 درہموں سے کم اخبار عورت کا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا تھوڑا مال گزر اوقات کا، اور پھر بھی رو رہے ہیں کہ مسافر کا یہ نہیں ہوتا، مسافر کا تو اس سے بھی کم ہوتا ہے، میرا مال اس سے بھی کم ہونا چاہیے تھا۔ جی اس طرح کی۔ اور حضرت ابراہیم نخعی دنیا سے جاتے ہوئے رو رہے ہیں، کسی نے کہا موت سے ڈر رہے، کہا کہ موت سے نہیں ڈر رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ رونے والے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، آخری وقت ہے، میں ایک ہی تمنا کر رہا ہوں کہ مولا مجھے اپنی معرفت عطا فرما، مجھے اپنی پہچان نصیب کر دے، ساری زندگی تیری نعمتیں کھائی ہیں، تیری نعمتوں پہ بھرے، اپنی پہچان کو کرا دے، اپنی معرفت کو عطا فرما دے۔ میں تو رو رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آخری لمحوں میں اللہ نے اس دعا کو قبول فرمائے۔ جی اس طرح کی زندگیاں کاملین کی تھی، اور اس طریقے سے انہوں نے شان کی زندگی گزاری اور شان سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو انہوں نے ہر لمحہ جو ہے فکر آخرت میں گزارا، جب موت کی فکر دل میں آ گئی تو پھر ضرور کرتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، پھر دل جو ہے وہ ڈرتا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا نا کہ یہ نمازی بھی تھے حکمران، یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن یہ ظلم کرتے تھے، اس ظلم کا انجام یہ ملا دنیا میں کہ ساری دنیا والے دیکھ لو آج حکمران دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ان کا رب ان سے ناراض ہے، قبلے سے ان کے منہ پھیر چکے ہیں، رب کی ناراضگی کے رات۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اعمالکم رحمانکم، مختصر فرمان ہے، آپ کو اکثر جملے پہ سناتا ہوں، حضور نے فرمایا تمہارے اعمال اصل میں تمہارے حکمران ہیں، جب تمہارے عوام کے اعمال درست ہو جائیں گے، جب جمعے کی پہلی اذان ہوگی تمہیں پتہ ہوگا کہ اس کے بعد دکانیں کھولنا حرام ہے، مارکیٹیں بازار کھولنا حرام ہے، اس کے بعد کی تجارت بہت اس میں ڈالتی ہے، تو جب اس پر یہ عمل ہو جائے گا نا پورے پاکستان کا، تو میرا خیال ہے کہ آج ہی مہنگائی چلی جائے، اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں، مارکیٹیں بازار دکانیں کھلے ہوتی ہیں، حالانکہ پہلی اذان ہو جائے بالکل کاروبار بزنس تجارت سب بند کرنے کا حکم ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب بند کر کے اللہ کی ذکر کی طرف مسجد کی طرف آ جائے۔ جی ظاہر ہے ہمیں جتنا پیار دکان سے ہوگا اس سے زیادہ اگر مسجد سے ہوگا تو پھر ہمارا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ
کہ جو مسلمان کر رہے ہیں اور